بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آخر کار خدا نے میری انا اور میری آن دونوں کو توڑ دیا۔ اب میں اس کے قریب رہ کر اس کی پیروی کرنے کا متمنی ہوں۔ حضرت یعقوب نے اپنی دبلی پتلی انگلی اٹھا کر بات جاری رکھی، اس لیے میں اس کی تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ ہمارا مصر کا سفر خداوند کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں یہاں آتے وقت پیر صبح کے مقام پر رکا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک دفعہ خدا میرے باپ حضرت اسحاق پر ظاہر ہوا تھا۔ وہاں میں نے قربانی گزارنی اور خدا کی پرستش کی۔ رات کو خدا مجھے رویا مین دکھائی دیا اور پکار کر کہا، یعقوب یعقوب۔ میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ پھر خداوند نے کہا، میں خدا ہوں، تیرے باپ اسحاق کا خدا۔ تو مصر جانے سے نہ ڈر، میں وہاں تیری اولاد کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ میں تیرے ساتھ ہی مصر جاؤں گا اور پھر تیری اولاد کو واپس اسی سرزمین میں لے آؤں گا، اور انتقال کے وقت یوسف تیرے پاس ہوگا۔ حضرت یوسف مسکرا دیے، بابا میں نے کبھی رویا نہیں دیکھی، اور نہ خدا کبھی مجھ سے بلند اور واضح آواز میں مخاطب ہی ہوا ہے۔ پھر بھی اس کا روح مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا کی مرضی مجھ پر آشکار کر دیتا ہے۔ خدا میرے لیے ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اگرچہ حضرت یعقوب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بلکہ کمزوری کے باعث قریب الموت تھے، لیکن یوسف کی زندگی نے گویا ان کے مردہ جسم میں از سر نو زندگی کی روح پھونک دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مصر میں 17 برس اور زندہ رہے۔ قحط کے اس سنگین دور میں بھی حضرت یعقوب اپنے قبیلے کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ خدا انہیں ہر چیز کثرت سے فراہم کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یعقوب کا جسم ڈھلتا چلا گیا۔ وہ بار بار بیمار پڑ جاتے تھے۔ ہر بار حضرت یوسف فوراً آ کر بڑے فکر سے ان کی چارپائی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی علالت کے دوران میں حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کے دونوں بیٹوں کو برکت دی اور انہیں اپنے بیٹے بنا لیا۔ اس طرح حضرت یوسف ملک موعود میں دوہرے حصے کے وارث قرار پائے۔ یوں وہ پہلوٹا ہونے کا دگنا حصہ لینے کے حقدار ٹھہرے۔ اور پھر وہ کربناک گھڑی بھی آ پہنچی جس کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ حضرت یعقوب بستر مرگ پر لیٹے آخری سانس لے رہے تھے۔ جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، ان کی روح کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو آنے والے زمانے سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ہر ایک بیٹے کو نام بنام پکار کر اس کے مستقبل سے اسے آگاہ کیا۔ وہ گھڑی کتنی مقدس تھی! جب یہودا کا نام پکارا گیا تو ہر شخص کے کان اس راز کو سننے پر لگے تھے جو حضرت یعقوب افشا کرنے کو تھے۔ انہوں نے اپنی واضح آواز میں کہا کہ شیلواہ یعنی بنی نوع انسان کے نجات دہندہ المسیح کے آنے تک یہودا سے عصا نہیں لیا جائے گا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو بھی اپنی خاص محبت کے حوالے سے یاد کیا۔ جب بزرگ یعقوب یہ تمام باتیں کر چکے تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات سے پورے خاندان کو محسوس ہوا جیسے ان کے گھرانے کا مرکزی ستون گر پڑا ہو، انہی نے سب کو متحد کر رکھا تھا۔ حضرت یوسف کے لیے تو باپ کی جدائی ناقابل برداشت تھی۔ یہ جدائی جو پہلے عارضی تھی اب دائمی ہو گئی تھی۔ وہ باپ کے مردہ جسم سے لپٹ گئے اور دیوانہ وار ان کا منہ چومنے لگے۔ حضرت یعقوب نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یوسف سے عہد لیا تھا کہ انہیں مقفیلہ کے کھیت کنعان کی غار میں دفن کیا جائے۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب کے لیے ماتم کرنے کا حکم صادر کیا۔ مصری دستر اس بزرگ کے لیے نوحہ کرتے رہے۔ پھر ان کی حنوط شدہ لاش کو کنعان لے جایا گیا۔ بادشاہ کے اعلیٰ افسران اور دربار کے منصبدار اس غیر سرزمین میں 300 میل کا کٹھن سفر کر کے پہنچے۔ لوگ رتھوں میں سوار تھے اور کچھ گھوڑوں پر تھے جو حضرت یعقوب کے گھرانے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب جنازہ لیہ کے پاس غار میں اتارا جا رہا تھا تو حضرت یوسف کو یاد آیا کہ کنعان میں ان کی زندگی میں کتنی ہی خوشیاں تھیں۔ جب ان کی ماں راحیل زندہ تھی وہ اپنے خاوند کے دل پر حکومت کرتی تھی۔ حضرت یعقوب اس پر اپنی ساری محبت نچھاور کرتے تھے، لیکن وہ عرصہ پہلے ہی ان کی زندگی سے نکل گئی۔
اور اب حضرت یعقوب لیہ کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو رہے تھے۔ جب سوگوار اس غار سے رخصت ہو رہے تھے تو حضرت یوسف نے پلٹ کر ایک نظر باپ کی قبر پر ڈالی اور سوچنے لگے، یہاں بنی اسرائیل کی واپسی کا انتظار کریں گے، وہ یقیناً واپس لوٹیں گے اور خدا انہیں یہ سرزمین وراثت کے طور پر عطا کرے گا۔ حضرت یعقوب کی موت اور ماتم کے طویل عرصے نے پورے گھرانے کو مصروف رکھا، لیکن جب حضرت یوسف کے بھائی باپ کو دفنا کر گھر لوٹ رہے تھے تو سفر کے دوران وہ بہت بے چین ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، جب کہ بابا مر چکے ہیں تو یوسف یقیناً ہم سے بدلہ لے گا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔